السلام علیکم گائز، آج میں آپ کو سورہ یاسین کا اردو ترجمہ بتاؤں گا۔ سورہ یاسین جو ہے یہ مکے میں نازل ہوئی، اس میں 83 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ تو آئیے میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، قسم ہے حکمت والے قرآن کی کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں اور سیدھی راہ پر ہیں۔ یہ قرآن غالب و مہربان خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، بس وہ غفلت میں پڑے ہیں۔ بے شک ان میں سے اکثر عذاب کے مستحق بن چکے ہیں، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جو ٹھوڑیوں تک ہیں، اس لیے ان کے سر اوپر کی طرف اٹھے رہ گئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی، پھر اوپر سے ڈھانپ دیا، سو وہ کچھ دیکھ نہیں پاتے۔ اور ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ تو صرف اس کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، سو ایسے شخص کو مغفرت اور بہترین اجر کی خوشخبری دیجیے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ آگے بھیجتے اور جو کچھ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اس کو لکھ رہے ہیں، اور ہر ایک چیز کو ہم نے واضح کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ اور اے پیغمبر، ان کو ایک بستی والوں کا قصہ سنائیے جب وہاں کئی رسول آئے تھے۔ جب ہم نے ان کی طرف پہلے 2 رسولوں کو بھیجا تو ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا، پھر تیسرے کے ذریعے ہم نے ان کی تائید کی۔ سو ان نبیوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے انسان ہو اور اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا اور تم صرف جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا رب جانتا ہے کہ بے شک ہمیں تمہاری ہی طرف بھیجا گیا ہے، اور ہمارا فرض تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو آپ لوگوں کے وہ منحوس سمجھتے ہیں، اور اگر تم اپنی کوشش سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے ہلاک کر ڈالیں گے، اور تمہیں ہماری طرف سے بہت دردناک سزا ملے گی۔ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو یہ نحوست ہے؟ بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔ اور شہر کے کسی دور مقام سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، ان رسولوں کی بات مانو، ان لوگوں کی بات مانو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور یہ خود راہ راست پر ہیں۔ اور کیا وجہ ہے کہ میں اس مالک کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے؟ کیا میں اس کو چھوڑ کر ایسے معبود اختیار کروں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے اور نہ مجھے چھڑا سکے؟ اگر میں ایسا کروں تو میں یقیناً صریح گمراہی پر جاؤں گا، پر تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، بس میری بات سنو۔ اس کے شہید ہونے پر ارشاد ہوا کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا کہ اے کاش میری قوم کو بھی یہ بات معلوم ہوتی کہ کس سبب سے میرے رب نے مجھے بخشا ہے اور مجھے معزز بنا دیا، اور اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں لشکر اتارنے کی ضرورت تھی۔ وہ عذاب تو بس ایک تیز چیخ تھی جس سے وہ گویا پوچھ کر ختم ہو گئے۔ افسوس ہے بندوں کے حال پر، ان کے پاس ایسا کوئی رسول نہیں آیا
جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو؟ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا ہے جو اب کبھی ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین بھی ہے کہ ہم اس کو زندہ اور شاداب کرتے اور ان میں سے اناج نکالتے ہیں اور اس میں سے لوگ کھاتے ہیں۔ اس میں ہم نے کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنا دیے اور اس میں چشمے جاری کیے تاکہ لوگ اس کے پھلوں میں سے کھائیں۔ ان چیزوں کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر یہ کیوں نہیں شکر کرتے؟ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ان سب چیزوں کے جوڑے پیدا کیے جن کو زمین اگاتی ہے، اور خود ان کو بھی، اور بہت سی ان چیزوں کو جو ان کے علم میں بھی نہیں پیدا کیا۔ ان لوگوں کے لیے رات بھی ایک نشانی ہے کہ اس پر سے ہم دن کی روشنی کو اتار لیتے ہیں اور وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ مقررہ حکم ہے اللہ کا جو غالب اور باخبر ہے، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ آگے بڑھ کر چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی کو دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے، اور یہ تمام اپنے اپنے مدار میں تیرتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سواری کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر ان کا کوئی فریاد سننے والا ہوگا اور نہ ان کو چھڑایا جا سکے گا، مگر ہاں یہ ہماری مہربانی اور وقت مقرر تک ان کو نفع پہنچانا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس سزا سے ڈرو جو تمہارے سامنے اور جو بعد کی ہوگی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ پرواہ نہیں کرتے، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی جس سے انہوں نے منہ نہ موڑا ہو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ کافر ایمان لانے والوں سے یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم کسی ایسے شخص کو کھانا کھلائیں جس کو اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو صریح گمراہی میں ہو۔ اور یہ پوچھتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا؟ یہ لوگ تو بس ایک شدید چیخ کے منتظر ہیں جو ان کو اچانک آ پکڑے گی، اور یہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، پھر یہ نہ تو کسی کی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو یہ فوراً قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے، کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، ہمیں کس نے ہماری خواب گاہوں سے جگا دیا۔ یہ وہی قیامت ہے جس کا وعدہ اللہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے واقعی سچ کہا تھا۔ محض ایک شدید آواز ہوگی اور فوراً وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ سو آج قیامت کے دن کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ملے گا انہی اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ اہل جنت اس دن اپنے مشغلوں میں مشغول ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں درختوں کے سائے تلے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھی ہوئی ہوں گی، ان کو وہاں قسم قسم کے میوے میسر ہوں گے، اور جو کچھ وہ چاہیں گے ان کو ملے گا۔ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کو سلام پہنچایا جائے گا، اور مجرموں سے کہا جائے گا اے مجرموں تم ان سے الگ ہو جاؤ۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بلا شبہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور یہ کہ صرف میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکا۔
تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس کفر اور انکار کے صلے میں جو تم کرتے رہے، آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کے آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیتے، پھر یہ اگر راستے کی طرف دوڑتے بھی تو کیسے دیکھتے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کے مساکن میں ہی ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، پھر یہ نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے پلٹ سکتے۔ اور جس کو ہم لمبی عمر عطا کرتے ہیں تو اس کی جسمانی قوتوں کو گھٹاتے چلے جاتے ہیں۔ سو کیا یہ نہیں سوچتے؟ اور ہم نے اس نبی کو شعر گوئی نہیں سکھائی، اور نہ یہ اس کی شان کے مناسب ہے۔ یہ کلام تو ایک زبردست نصیحت اور روشن قرآن ہے، تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو عذاب سے ڈرائے اور منکروں پر حجت تمام ہو جائے۔ کیا انہوں نے بغور نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے اپنے دست قدرت سے چوپائے پیدا کر دیے جن کے یہ مالک ہیں، اور ہم نے جانوروں کو ان کا مطیع بنا دیا، سو بعض تو ان میں سے سواری کے لیے ہیں اور بعض کو یہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں اور بھی بڑے فائدے اور مشروب ہیں۔ کیا یہ پھر شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دیگر معبود بنا رکھے ہیں تاکہ شاید ان کو مدد ملے، اور وہ معبود ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، جبکہ کفار ان کے حاضر لشکر بنے ہوئے ہیں۔ تو ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں۔ ہمیں معلوم ہے جو ان کے دلوں پر پوشیدہ ہے اور جن کا یہ اظہار کرتے ہیں۔ کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کو ایک قطرہ سے پیدا کیا، پھر وہ کھلے بندوں اپنے رب کی بارے میں جھگڑتا ہے، اور یہ ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے اور خود اپنی حقیقت کو بھول گیا ہے۔ کہتا ہے کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ کہہ دیجئے وہی ان کو زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار بنایا تھا۔ وہ اپنی ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے۔ وہ جو تمہارے لیے ہرے بھرے درختوں سے آگ پیدا کرتا ہے، پھر تم اسے آگ سلگاتے ہو۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان جیسے اور لوگ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ وہی تو پیدا کرنے والا اور خبردار ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو وہ اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو بس ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کی قبض قدرت میں تمام کائنات کی بادشاہت ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ کسی نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔